بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے 26ویں تراویح میں 30واں پارہ سورۃ والضحیٰ تک سنا۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ نبا سے یہ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، پھر علامات قیامت کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 31 سے اہل تقوی کے لیے انعامات کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں جبرائیل اور فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کی بات کرنے کی ہمت کے نہ ہونے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ نازعات ہم نے سنی۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا کہ بندہ مومن کی روح ملک الموت اس طرح نرمی سے نکالتا ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے نیک بندے کی روح، اور گناہ گار کی بڑی سختی سے اس طرح کہ جیسے کانٹے دار شاخ ہو، روئی کے اندر پھنسی ہو تو جب روئی میں سے آپ اس کو کھینچیں گے کانٹے دار شاخ کو تو کس طرح روئی اس کے ساتھ آئے گی۔ یہ گناہ گار کی مثال ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے ان کی تکذیب اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا۔ فرعون نے ان خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ یہ ان کا اعتراض تھا کفار کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کے فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے قائم ہے اس کو قائم کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ نفس پرست نہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت پر اللہ کریم نے دلائل نفسی دلائل خارجی سے استدلال کیا۔ سورۃ عبس ہم نے سنی۔
اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں رؤسائے قریش حاضر تھے، اللہ کے پیارے حبیب ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی اس میں سے سکھائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مداخلت ناگوار گزری کہ میں عرب کے قریش کے رؤساء کو تبلیغ کر رہا ہوں اور انہوں نے آگ کے اندر سے صبر نہیں کیا اور مداخلت کر دی ہے۔ تو حضور کو اچھا نہیں لگا، یہ ناگواری فریضہ تبلیغ میں بے جا مداخلت تھی اور بچا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عبداللہ بن ام مکتوم کی دلجوئی فرماتے ہوئے اس سورہ پاک کو نازل فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور کی بارگاہ میں شکستہ دلوں، سوختہ جگروں کا جو مقام ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ فرمایا حبیب آپ آپ نے پیشانی پر بل کیوں آپ نے پیشانی پر بل ڈالے؟ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو تنبیہ کی اور اس غریب اور نبینہ صحابی کی دلجوئی فرمائی۔ جو لوگ اس سورہ پاک سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ محب اور محبوب کے درمیان رمز محبت سے ناواقف اور پرلے درجے کے کم فہم ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک امام تھا، مسجد کا امام، جو ہر نماز میں جان بوجھ کے سورت آباسا کی تلاوت کیا کرتا تھا، گستاخی کی نیت سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تنبیہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو آپ نے بندہ بھیجا اور اس امام مسجد کو قتل کروا دیا۔ اس سے پتہ چلا ہر امام مسجد وہ نہ نیک ہوتا ہے نہ عاشق رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عاشق رسول جو ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو حضور کا بے ادب و گستاخ ہو وہ امام و خطیب بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں قیامت کے نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی قیامت کو ایک دوسرے سے اپنا دامن چھڑائیں گے، اور ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بچوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، اشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی مرجھائی ہوئی ہوگی، چھائی ہوگی۔ سورۃ تکویر ہم نے سنی، اس صورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی قیامت کے اوناکی دیکھیے، 10 ماہ کی حامل اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کے فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے قرآن پاک اور اپنے حبیب کی رسالت کی حقانیت کا ذکر فرمایا۔ سورہ انفطار ہم نے سنی، اس صورت میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے، کرامن کاتبین، دایاں فرشتہ دائیں کندھے والا نیک اعمال کو لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا گناہوں کو تحریر کر رہا ہے۔ فرمایا نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے، اور بوجھ قیامت کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ سورۃ مطففین ہم نے سنی، یہ سورت جو ہے اس میں تدفیر کے معنی ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے کہ جب دوسروں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کے تول کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، گڑھا ہے۔ مزید فرمایا کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے جو اس طرح ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آیات الہی کو پچھلے قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ مزید فرمایا نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا، یہ بھی ایک مہر بند صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہر بند شراب طہور پیش کی جائے گی جس کی خوشبو مشک ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ انشقاق ہم نے سنی، اس صورت میں بھی آثار و حوالے قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو صحیفہ اعمال یعنی رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے، وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ استغفر۔ آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے شفق، رات اور چاند کی قسم کھا کے فرمایا کہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے سخت ہولناک ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین و کفار کے ایمان نہ لانے اور سجدہ نہ کرنے کی مذمت کی، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی، اور مومنین صالحین کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر کا بیان ہے۔ سورہ بروج ہم نے سنی، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروج والے آسمان کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس کا نام البروج رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود یہ خندقوں والوں ان کو قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہیں جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم اٹھائے تھے۔ آخر میں فرمایا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو وہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں مومن مرد و عورتوں کو فتنہ میں ڈالنے والوں کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہے، جبکہ نیک صالح مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں اور کامیابی کا ذکر فرمایا۔ آخر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنین کو تسلی فرمائی کہ فرعون، سمود جیسے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اے حبیب یہ تکالیف مشکلات عارضی ہیں۔ سورۃ طارق ہم نے سنی، اس صورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا، اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ سورۃ اعلیٰ ہم نے سنی، اس میں اللہ کریم نے اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرما کے اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، اے حبیب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
سورہ غاشیہ ہم نے سنی، اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنین کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں، اونٹوں، پہاڑوں اور زمینوں کی تخلیق سے استدلال فرمایا گیا۔ سورہ فجر ہم نے سنی، اس میں ابتدائی آیات میں اللہ نے فجر کی، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار ضرور بالضرور عذاب میں ہوں گے۔ اس صورت میں قوم عاد، سمود اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان اقوام نے طاقت کے زعم میں آ کے سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کی وفات کے وقت اللہ ان کا استقبال کرے گا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے نا، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، ملک الموت آ کے اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کے بندے تو ساری زندگی اپنے رب کریم، اس کے پیارے حبیب کے فرامین کے اوپر عمل پیرا رہا، اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تیرے سے راضی۔ یہ اللہ کے نیک بندے کی شان ہے۔ اس شان سے ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو مقام علیین ہے، جنت میں اعلیٰ صحیفہ ہے، وہاں پہ اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، سورت فجر بھی ہو گئی، اور پھر سورت بلد ہم نے سنی، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ اب سوال پیدا ہوا اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کھائی ہے کہ وہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، حجر اسود ہے، میدان عرفات ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وقوف عرفات؟ اللہ فرمایا نہیں، یہ سارے بابرکت جگہ ہیں، خانہ کعبہ بھی ہے اور حرم کعبہ بھی ہے اور مطاف بھی ہے اور جناب مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ سب بابرکت اشیاء ہیں۔ فرمایا میں نے اس لیے نہیں مکے کی قسم کھائی، میں نے صرف مکے کی قسم اس لیے کھائی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے حبیب تو یہاں تشریف فرما ہے، یہاں پہ تو چلتا ہے۔ ہم نے فقط اپنے حبیب کے تشریف آوری کی برکت سے، کیونکہ شہر مکہ کی گلیوں میں قدمین مصطفیٰ کے بوسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، میں نے اس لیے مکے کی قسم کھائی، یہاں پہ میرا حبیب تشریف فرما ہے۔ یہ اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ خاص محبت ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی بدی کا شعور عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ شمس ہم نے سنی جی، اس سورت کے شروع میں اللہ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی بدی میں تمیز کا شعور دیا ہوا ہے، سو جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنے کی کونچیں کاٹنے اور ان پہ عذاب الہی کا ذکر ہے۔ سورۃ واللیل ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ نے انسان کی جد و جہد 2 مختلف سمتوں میں جاری ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے
اللہ کے عطا کردہ مال میں سے رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کار بند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فرمایا ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا اور وہ غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے مشکل منزل یعنی جہنم کا راستہ آسان فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا ظاہر و باطن پاک ہو اور کسی کا اس پہ احسان نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ علماء نے لکھا یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سورت والضحیٰ بھی ہم نے رات کو سن لی ہے، یہ سورت بھی بڑی خاص ہے جی، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ وحی کے نزول کے بعد شروع میں کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، حضور کے بارے کہا، تو اللہ نے جواب میں سورۃ والضحیٰ نازل فرما دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ ان بدبختوں کو کیا خبر؟ اللہ نے فرمایا تیری شان تو یہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دن بدن جوں جوں کائنات گزرتی جائے گی تیری شان میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ فرمایا تیری شان یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ یہ حضور کی شان ہے نا، تو اللہ نے گواہی دی حبیب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ تو راضی ہوگا، اور حضور اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ تو کاش اللہ ہمیں بھی حضور کا غلام بنائے، حضور کا عاشق بنائے، اور اپنے کریم آقا کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔